فرمان الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، نہیں تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل یعنی پہلے اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی، لہٰذا حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا، آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس کا گناہ تعلق تکبر و خود بینی سے ہو اس کی بخشش کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ حضرات، یہاں پر غور کرنے کا مقام اور سوچنے اور فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ انسان جو ہے گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، تو اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی شرمندگی کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، اور ایسا نہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا یوں ہی اللہ نے تو معاف کر دیا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ایک تکبر ہے۔ کہا جاتا ہے جس کسی کے بھی ابلیس کے جیسا ذہن دماغ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ تکبر جو ہے نا بہت بری بلا چیز ہے۔ تکبر سے ہر انسان کو پاک رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ لیکن معاشرے کا آپ جائزہ لیں، اگر کسی کے بعد تھوڑی سی دولت آ گئی، ایک بڑی سی بلڈنگ ہو گئی، ایک بڑی سی گاڑی ہو گئی، تو وہ انسان کا تیور ہی بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب کوئی انسان اس سے بات چیت کرتا ہے تو اس انداز سے تکبرانہ انداز میں بات کرتا ہے کہ سامنے والا اس کی باتوں کو سن کر کے مطمئن نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرات، اس طرح کی سوچ اور تکبر سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تھے تو آپ مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے، ایسا لگتا تھا لبوں سے پھول جھر رہے ہیں، محبت جھلک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابن آدم کا سردار بنایا ہے، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ ایک ہم ہے جو ہمارے پاس تھوڑی سی خوبی آ جانے کے بعد اگر کوئی اچھا کام بھی کر لیا تو معاشرے میں دیکھیے کہ اس کے تیور کیا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے کیا لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان جیسی سیرت سے، ان جیسی سوچ سے دور فرمائے۔ حکایت، ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھیے گا، اور کہنے لگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال، میں شیطان ہوں۔ شیطان کہتا ہے آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ شیطان کیوں نہ شیطان ہے، لیکن وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، ایسا نہیں کہ اس کو کسی اور بھگوان نے بنا دیا ہو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہی پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، اس کائنات کا پالن ہار ہے۔ کوئی کسی کو بھی مانے، لیکن حقیقت میں معبود حقیقی صرف رب قدیر کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو شیطان کو بھی بنانے والا اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ تو وہی شیطان کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام آپ ذرا رب کی بارگاہ میں میرے طرف سے ایک سوال پیش کیجئے گا کہ اے اللہ تیری مخلوق توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمایا اے موسیٰ اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا۔ اللہ اکبر، شیطان کے درخواست کو بھی اللہ کی رحمت تو دیکھے، وہ اپنے مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہے، بھلا کیوں اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں گے تو اللہ میری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا، امید کے ساتھ اگر توبہ کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ خاک ساری کے ساتھ تکبر کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر کے ایک اللہ کا غلام بندہ بن کر کے، غلام کی حیثیت رکھ کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کر کے تو دیکھیں کیسے توبہ قبول ہوتی ہے اور آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ کی مخلوق توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری درخواست کو قبول کیا مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا رکھا ہے، جو شرط شروع میں تھی نا وہی شرط اب بھی ہے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام قبر کے اندر ہے، پھر بھی وہی شرط ہے۔ شرط دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک شرط کے ساتھ کہ اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے سجدہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، جب تو سجدہ کر لے گا میری توبہ قبول کر لوں گا۔ لیکن ابھی بھی تو تکبر اور غرور ختم نہیں ہے، اور تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصہ سے سرخ ہو گیا، یعنی کہ لال ہو گیا، اور گھمنڈ و تکبر و غرور میں کہنے لگا اے موسیٰ میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، اب تو ان کی قبر کو کیسے میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت بھی شیطان کے دل سے تکبر نہیں گیا اور غرور گھمنڈ سے بھرا ہوا شخص تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کو مہلت دیا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر بھی جا کر سجدہ نہیں کیا۔ تو جب تک کہ اس کے دل میں یہ گھمنڈ باقی رہے گا، یہ تکبر موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ روایت، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا۔
शैतान को जहन्नम में शदीद अजाब देकर पूछा जाएगा, तूने अजाब को कैसा पाया? जवाब देगा, बहुत सख्त। उसे कहा जाएगा, आदम रियाज़े जन्नत में है, उन्हें सजदा कर। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डालने के बाद भी उसे तौबा का मौका दे रहा है। इतना करीम है रब, इतना रहीम है रब। जहन्नम में डालने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछ रहा है, कैसा है मेरा अज़ाब? कहता है बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त भी मौका दे रहा है, जा आदम रियाज़े जन्नत में है, उन्हें सजदा कर दो और गुज़िश्ता आमाल पर माज़रत माफ़ी मांगो ताकि तेरी बख्शिश हो जाए। मगर शैतान सजदा करने से इनकार कर देगा। फिर उस पर आम जहन्नमियों की निस्बत 70,000 गुना ज़्यादा अज़ाब भेजा जाएगा। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला हर लाख साल बाद शैतान को आग से निकाल कर उसे आदम को सजदा का हुक्म देगा, मगर वो बराबर इनकार ही करता रहेगा और उसे बार बार जहन्नम में डाला जाता रहेगा। बस अगर तुम इब्लीस से निजात हासिल करना चाहते हो तो रब्बे करीम के दामने रहमत से चिमट आओ और उसी से पनाह मांगो। जब क़यामत का दिन होगा, शैतान के लिए आग की कुर्सी रखी जाएगी, वो उस पर बैठेगा। तमाम शैतान और काफिर वहाँ जमा हो जाएंगे। शैतान गधे की तरह चीखते हुए कहेगा, ऐ जहन्नमियों, तुमने अपने रब के वादे को कैसा पाया? सब कहेगा, बिल्कुल सच पाया। फिर वो कहेगा, मैं आज के दिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया हूँ। तब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि उस पर उसकी पैरवी करने वालों पर आग के डंडे बरसाओ। बस वो कभी भी वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं सुनेंगे। अल्लाह अकबर। आज जो शैतान की तरफ फितरत रखते हैं, जब देखो तब घमंड पाना, जब देखो तब तकब्बुर पाना में, गुरूर में अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने वाले शख्स के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला उस दिन जो है उसके मानने वाले, उसकी फितरत पर अमल करने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जो इसको मानता था उसको भी आग के डंडे उसके ऊपर मारो और मारा जाएगा। फरिश्ते उस पर आग के डंडे मारेंगे। एक रिवायत है कि शैतान को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसके गले में लानत का तोक पहनाकर आग की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। देखिए ये लानत का तोक कितनी बड़ी तोक है, इसमें ये इसका वज़न कितना वज़न है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म देगा उसकी कुर्सी पर जहन्नम में, उसकी कुर्सी को जहन्नम में धकेल दो। अल्लाह ही हुक्म देगा, क्या फरिश्तों उसकी कुर्सी को जहन्नम में धकेल दो। क्यों धकेल दो? किस लिए अल्लाह ने कहा, ये समाप्त कीजिए, धकेल दो। मगर वो कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकेंगे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम को 80,000 फरिश्तों के साथ उसे धकेलने का हुक्म मिलेगा, मगर वो भी बेबस हो जाएंगे। 80,000 फरिश्ते, हजरत जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, आप सैयदुल मलाइका हैं, इसके बावजूद आपके साथ 80 फरिश्ते और होंगे, 80,000 फरिश्ते होंगे और ये सब एक साथ होकर के इब्लीस की कुर्सी को जहन्नम में धकेलना चाहेंगे। फिर भी वो कुर्सी जहन्नम की आग में नहीं धकेली जाएगी और फरिश्ते भी आएंगे, सब आएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। हजरत जिब्रील अभी भी बेबस हो जाएंगे। फिर अल्लाह ने हजरत इसराफील को मौका देगा, ऐ इसराफील तुम भी जाओ, तुम भी धकेलो। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी वापस आ जाएंगे। फिर हजरत इस्राइल को फरिश्तों की 80,000 जमात के साथ हुक्म मिलेगा, मगर वो भी नहीं धकेल सकेंगे। इरशाद बारी ताला होगा,
اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے، اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں اور ابھی صبح قیامت تک کرتا رہے گا، یا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرمائے گا اس کے دگنے بھی ہو جائیں گے، تب بھی اسے ہلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں جو لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، یہ طوق بڑا وزنی طوق ہے، مختلف آسمانوں پر شیطان کا نام۔ اور دیکھیے تو صحیح، یہ کون شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، بلکہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ آسمان کو بہت زاہد عابد شخص ہے یہ، اور فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ایسے شخص کو جہنم میں اتنے دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں۔ شیطان کا بہت سارے نام تھے، جس طرح آپ اچھے اچھے نام مسلمانوں کو جانتے ہیں نا، اسی طرح فرشتوں کا بھی نام تھا، عارف، عابد، زاہد، اس طرح سے اس کا نام تھا۔ اور پہلے آسمان پر کچھ اور نام تھا، دوسرے آسمان پر کچھ اور نام تھا، تیسرے پر کچھ اور نام تھا، اس طرح سے ساتوں آسمان پر 7 نام تھے اس کے۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر جو نام تھا وہ تھا عابد۔ عابد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والا۔ اللہ اکبر! تو پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر متقی، چھٹے آسمان پر خازن، ساتویں آسمان پر عزرائیل، اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا، لیکن وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی، آدم کو مجھے تو نے پہلے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کا استاد بنایا ہے، میں ایک عالم، میں ایک عابد، میں ایک زاہد، اور تو آدم کو بعد میں پیدا کیا اور مجھ سے اچھا کہہ رہے آدم ہے، مجھ سے بہتر، مجھ سے نیک آدم کو کہہ رہا ہے، میں اس کو جو ہے سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور غرور و تکبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا، یعنی اس کے صورت کو، اس کے شکل کو بگاڑ دیا، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ بنا دیا، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتھنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کی ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، اور موٹے دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، اور داڑھی میں صرف 7 سے 8 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرح پھینک دیا گیا۔ اب وہ اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العباد، ملائکہ کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے بچا نہ سکی۔ بے شک اس عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گرفتاری کی تو جبریل و میکائیل رونے لگے۔ رب نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ، تیری گرفت کے خوف سے روتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکال دیا تو آدم کے سبب اب
مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے انبیاء کے سوا اولاد آدم پر غلبہ دی، آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور، رب نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد بھی ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور، خداوند کونین نے فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور، فرمان الہی ہوا اپنے سوار اور اپنے پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں شہوت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کا اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبد العزا وغیرہ، انہیں گندی گفتگو، برے افعال اور چھوٹے مذاہب کے ذریعہ گمراہ کرنا، انہیں چھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آبا و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعہ توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا جیسا کہ فرمان الہی ہے اعلموا ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے بھگایا، نکالا، اس کے صورت کو بگاڑ دیا، خنزیر کے جیسے بنایا، اس نے اللہ سے طاقت و قوت مانگا، جو طاقت و قوت آپ کو میں نے بتایا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تیرا ہوگا وہ تیری ہی سنے گا، جو میرا ہوگا وہ کبھی بھی تیرا نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ محافظ فرشتے بناؤں گا، یعنی تیرے ہر ایک اولاد کے ساتھ میں فرشتہ بناؤں گا جو تیری اولاد کو صبح قیامت تک حفاظت کرتی رہے گی۔ عرض کی ابھی کچھ اور، حضرت آدم بھی کہہ رہے ہیں اللہ اور کچھ اور دے، فرمانی الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور، فرمان الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کچھ اور عطا فرما، فرمان الہی ہوا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے اے میرے رب یہ کافی ہے؟ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتاب کہاں ہے؟ جواب آیا کاہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالے تیری کتابیں، تیری جھوٹی حدیثیں، تیرا قرآن شعر، تیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور تیری عورتیں تیرا جال ہے۔ یہ شیطان کے لیے تحفے ملے، ہاں اس کے بہت سارے تحائف ملے، لیکن طوائف بھی تو دیکھیے کھانا جس پر اللہ کا نام نہ ہو۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، آج بھی جب آپ کھانا کھانا شروع کرو نا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ کہا کہ اگر وہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ ہو وہ شیطان کا کھانا ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے جس پر آپ نام لے کر نہیں کھائیں گے گویا وہ شیطان کا کھانا ہوگا، اور جو شیطان کا کھانا ہے کیا اس کھانا میں برکتیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حضرات یہ شیطان کے تمام لہٰذا ہم سبوں کو شیطان کے تمام مکر فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے اور